ہاں میری بہنوں، میری بیٹیوں، ماں بڑی چیز ہے، بڑی چیز ہے۔ اس کی قدر کر لو، اس کی قدر کر لو۔ جس کا حق اللہ نے اپنے حق کے بعد سب سے زیادہ بتا دیا، سکھا دیا، جس کے ساتھ احسان کے علاوہ اور کوئی دوسرا رستہ نہیں دکھایا میرے رب نے، وہ ماں جس کے لیے ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، من احق الناس بحسن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ امو کا ثم من، پھر کون؟ امو کا ثم من، امو کا ثم من، امو کا 3 دفعہ پوچھا، پھر کون، پھر کون، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں، پھر پوچھا ثم ابی کا، ثم من، ثم ابی کا۔ ماں کا حق اللہ نے اپنے حق کے بعد سب سے زیادہ روئے زمین پر اللہ کے بندوں میں سے مقرر کر دیا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ سے 3 گنا سکھا دیا، قرآن نے 3 گنا کی وجہ بتا دی۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے دیا اولادوں کو۔ وَحَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْحًا، تمہاری ماں نے تمہارا بوجھ 9 مہینے تنگ تھی، تھک جاتی تھی، کمزور تھی، نکاحت تھی، ساری کیفیتوں کے باوجود 9 مہینے اس نے پوری مشقتوں میں تمہیں اٹھایا۔ وَوَضَعْتُهُ قُرْحًا، تمہارے جننے، تمہارے پیدا کرنے، وضع حمل کے لیے اس نے بڑی تکلیفیں، بڑی مشقتیں برداشت کی۔ وَحَمَلَهُ فَفَصَّلَهُ 30 شہرا، اور پھر اس نے تمہیں دودھ پلایا، تمہیں سینے کے ساتھ چمٹا کے راتوں کو سہلایا، تمہاری خواہشوں، تمہاری ضرورتوں کو پورا کیا۔ یہ ماں ہے جس کا حق قرآن نے باپ سے 3 گنا زیادہ ہونے کی وجہ بتا دی۔ ان کی قدر کر لیجئے۔ جس کا حق اللہ اپنے حق کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 گنا اور قرآن اس 3 گنا کی وجہ بتاتا ہے، ان کی قدر کر لیجئے، ان کی خدمت کر لیجئے، ان کو خوش کر لیجئے، جن کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جب تم میں سے کوئی اپنی ماں کے چہرے پر محبت سے نگاہ ڈالتا ہے تو حج مبرور کا اجر پا لیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بار بار دیکھیں، آپ نے فرمایا اجر بھی بار بار ہے۔ میں تو یہی کہوں گی یہ ہے دیکھنے کی چیز، اسے بار بار دیکھ۔ یہ وہ ماں ہے جس کے چہرے پر نگاہ ڈالنا حج مبرور ہے، جس کے قدموں کی شان ہے۔ حضرت جاہمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر لی، اب آپ کے ساتھ جہاد میں شامل ہو کے جہاد کا اجر پانا چاہتا ہوں۔ سوال کیا کیا تیرے ماں باپ حیات ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں حیات ہے۔ آپ نے فرمایا فرجع الیہا، جا تو لوٹ جا، اپنی ماں کی طرف لوٹ جا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا، تیری جنت تو اس میں شک ہی نہیں ہے۔ جہاد کا اجر سمیٹنا چاہتے ہو، جاؤ اپنی ماں کی طرف پلٹ جاؤ، تیری جنت تیری ماں کے قدموں تلے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے گستاخ کو طریقہ، ماں کے گستاخ کو طریقہ سکھا دیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں بڑی بد اخلاق ہے۔ آپ نے فرمایا کیا وہ اس وقت بھی بد اخلاق تھی جب تو اس کے پیٹ میں جنین تھا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے علم میں نہیں ہے، وہ بڑی بد زبان ہے۔ آپ نے فرمایا کیا وہ اس وقت بھی بد زبان تھی جب تجھے سینے سے لگا کے ساری ساری رات سہلاتی تھی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کا حق ادا کر دیا۔ آپ نے فرمایا تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے اسے کندھوں پہ بٹھا کے حج کیا۔ اللہ اکبر! میں نے اور آپ نے تو ابھی اتنا بڑا عمل بھی نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹے سے جو سمجھتا تھا میں نے اپنی ماں کو کندھوں پہ بٹھا کے حج کرنے کے بعد اس ماں کا حق ادا کر دیا، اس کی ممتا کا، اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا۔ آپ نے فرمایا تو نے تو ابھی اس کی درد ذی کی دردوں کا بدلہ بھی نہیں دیا۔ ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ ان سے محبت کر لیجئے، ان کی خدمت کر لیجئے، ان کو بوجھ سے دے لیجئے۔ شاید ہمارا خیال ہوتا ہی ہمارے پاس ہی رہیں گی، ہمارا خیال ہوتا ہی ہمارے پاس ہی رہیں گی، لیکن میری بہنوں، میری بیٹیوں، یہ شاید اتنی جلدی رخصت ہو جاتی ہیں، یہ اتنی جلدی رخصت ہو جاتی ہیں۔ جن کی ہیں ان کی قدر کر لیجئے، جن کی ہیں ان کی قدر کر لیجئے، ان کو چوم لیجئے۔
ان کو چوم لیجئے، ان کو خوش کر لیجئے، ان کو راضی کر لیجئے، ان کے تھکے ہوئے جسموں اور پاؤں کو دبا لیجئے، ان کے بوجھ سے لے لیجئے۔ یہ تو رخصت ہوئی تھی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی۔ وہ خاتون حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے چچا حضرت ابو طالب کی زوجہ ہے، ماں کی طرح پالا ہے، وفات کا وقت ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری ہیں اور فرما رہے ہیں، ہائے میری ماں، ہائے میری ماں، ہائے میری ماں، ہائے میری ماں۔ اس نے اپنی بھوک کے باوجود مجھے کھلایا، لباس کی حاجت کے باوجود مجھے پہنایا۔ آپ نے وفات کے موقع پر اپنی ماں کی طرح پالنے والی اس خاتون کے لیے اپنا کرتا عطا فرمایا تھا۔ قبر میں اترے تھے، قبر میں لیٹے تھے اور دعا کی تھی، الہی میری ماں کی قبر کو ٹھنڈا کر دے، الہی میری ماں کی قبر کو کشادہ۔ اپنی ماں کی خدمت کر لیجیے، اپنی ماں کو راضی کر لیجیے۔ جب تک ہے جنت کا حصول بڑا آسان ہے، جنت کا حصول بڑا آسان ہے۔ جب رخصت ہو گئی تو حصول مشکل ہو جائے گا، اور اگر رخصت ہو چکی ہے تو کثرت سے بخشش کی دعائیں کر لیجیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔